اللہ نے ان کو علم دیا تھا، ان کے علم کا توتی بولتا تھا. ان کے سمجھنے کے لیے سیرت النبی جو کتاب ہے 7 جلدوں میں، جو بعد کی 5 جلدیں حضرت سے اللہ نے لکھوائی، اور حضرت مولانا بغور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے کہ سید صاحب نے سیرت کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. وہ صرف سیرت نام ہے اس کا، ورنہ نبی کون تھا، کیا لایا، نبی کا تعارف ہے، نبی کے پورے دین کا تعارف ہے، پورے قرآن کی تفسیر ہے، حدیثوں کی روشنی میں واقعات، صحابہ کے واقعات کی روشنی میں اسے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. اور اردو کتنی شاہکار ہے، کیسی شاندار اردو ہے. لہذا حضرت یہ سب مراتب پار کرنے کے بعد حضرت کو احساس ہوا کہ صاحب مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، میرے اندر بھی عجب ہے، میرے اندر بھی بڑائی کا جذبہ آ گیا ہے. ہر آدمی محسوس کرتا ہے اسے، دوسرا آدمی محسوس کرے نہ کرے، ہر آدمی اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے، لیکن میرے دوستوں آدمی خود جانتا ہے. اس لیے حدیث برا کہ اللہ فرماتے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. ہر آدمی جانتا ہے میں نے سامنے والے کو خوش کر دیا اپنی فصاحت و بلاغت سے اور اپنی شاندار بیان سے، جادو والا بیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری نیت کیا ہے، میرا جذبہ کیا ہے، میرے اندر کیا چیزیں پنپ رہی ہیں. ہر آدمی اپنے کو جانتا ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. تو حضرت نے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رخ کیا. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت. تو بہت سے ندوی حضرات نے کہا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے ندویوں کو رسوا کر دیا. وہاں چلے گئے اور جا کے ندویوں کو رسوا کر دیا، اتنا بڑا عالم وہاں جا کے چھپ گیا. حضرت نے فرمایا جب تک میں وہاں گیا نہیں تھا، ان کے ہاں علامہ تھا، ان کے ہاں بحر العلوم تھا، اب وہاں چلا گیا تو الحمد للہ میں ان کی نظروں سے گر گیا. میں جانتا ہوں میری کیا ضرورت ہے. لکھا ہے حضرت کی سوانے میں کہ جب سارے مریدین دیہات والے اطراف و اکنام کے آ کے حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے دیہاتیوں کے جوتے ٹھیک کرتے تھے. اتنا بڑا علامہ ان کے جوتے ٹھیک کر رہا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، پہلے ہمارے اکابر کہیں سے فارغ ہونے کے بعد برسوں کسی کے خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنا تصفیہ، اپنا تزکیہ اور سکون سلوک کی راہیں طے کرتے تھے. تب جا کر ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ اس قابل ہیں کہ آپ بھی دوسروں کا تزکیہ کر سکتے ہیں، تصفیہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اکابر کی بات تھی. اس لیے جتنے ہمارے اکابر گزرے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ سب اپنے اکابر کی خدمت میں جاتے تھے اور اپنے بڑوں کو سے مشورے لیتے تھے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی کیفیت رکھا کرتے تھے اور اپنی اصلاح لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ صاحب ہم تو امیر ہو گئے، سارے عالم کے امیر ہیں، اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بقول حضرت مولانا سے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شخص بھی اپنی اصلاح سے مستغنی نہیں ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا میری پوری اصلاح ہو گئی، اب میری بات حرف آخر ہے، جو میں کہوں وہی بات مانو گے اور جو میں کہوں وہ غلط نہیں ہو سکتی. بقول حضرت مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے سنا ہے حضرت کا نام، علماء تو جانتے ہی ہیں کتنا بڑا مقام تھا تفسیر قرآن میں، خدمت قرآن انہوں نے کیسے کی. چنانچہ ان کی بات سنانے سے پہلے ایک اور بات سنا دیتا ہوں. عجیب بات ہے، حضرت نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی، درس قرآن دیا اور عجیب قرآن میں اللہ نے اوپر کھولا تھا. اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم ساری دنیا جانتی ہے، حضرت ان کی خدمت میں جا کر استفادہ کرتے تھے اور حضرت ان کے بڑے مداح تھے، خاص طور سے تفسیر قرآن اور خدمت قرآن کے اعتبار سے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے، دیکھیں بڑی اہم بات ہے اور غور سے سننے کی چیز ہے. حضرت نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے زندگی بھر قرآن پڑھایا ہے، پڑھا ہے، درس دیا ہے، تفسیر آپ نے ماشاءاللہ تفسیر کا درس دیا ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ مختصر طور پر بتائیے. پورا قرآن جو 114 سورتیں، 30 پارے ہیں اور ماشاءاللہ 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ مختصر لفظوں میں بتائیے. تو حضرت نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے اور اتنی دیر میں پوچھے کہ میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوں اور مجھے سفر کرنا ہے
اور پلیٹ فارم پر ٹرین آ چکی ہے اور مجھے ٹرین میں چڑھنے کے لیے مجھے جانا ہے، اس وقت کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ پورے قرآن کو خلاصہ بیان کیجئے، اتنی دیر میں بیان کر سکتا ہوں، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اتنا بڑا علامہ مفسر قرآن اور قرآن کریم کا پورا خلاصہ غسارہ لبے لباب اتنی دیر میں یہ بیان کرے گا، کیا بیان کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا سنو، پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لینا۔ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، اور اللہ کے رسول کو راضی کرو اطاعت سے، اور پوری مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ اور میں 3 باتیں اگر تمہارے اندر آ گئی، سمجھ لو کہ تم نے پورے قرآن پر عمل کر لیا۔ اللہ عبادت کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، رسول اللہ اطاعت کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، اور اللہ کی مخلوق خدمت کے بغیر راضی نہیں ہوگی۔ اب جتنے بڑے علامہ ہو لیکن آپ خدمت نہیں کریں گے، آپ بڑے ماشاءاللہ شوہر ہیں، مفسر قرآن ہیں، لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کریں گے، بیوی کی خدمت نہیں کریں گے، بیوی راضی نہیں ہوگی۔ آپ کی بیوی جتنی چاہے عالمہ فاضلہ ہو لیکن آپ کی خدمت نہیں کرے گی تو آپ سے راضی نہیں ہوگی۔ لہذا جو جہاں ہے وہاں رہتے ہوئے جس مخلوق کی جو خدمت کا تقاضا ہے اس خدمت کو پورا کر کے کرے، وہ اس سے راضی ہو گیا، چلو قرآن پر آپ نے عمل کر لیا۔ تو ہر حضرت کی یہ بات ہے، میں تو کہتا ہوں اس سے آگے کے بات اور کہہ دیتا ہوں، اس سے ملتی جلتی، چونکہ یہ تو قرآن کا خلاصہ ہے، اگر ہم آگے بڑھ کے کہیں حدیثوں کا بھی یہی خلاصہ ہے، اس لیے کہ امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح و تفسیر ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جہاں کوئی بھی کتاب شروع کی ہے یا کہیں کہیں ابواب شروع کی ہے، پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں، اس کے بعد حدیثیں لاتے ہیں۔ اور شرح نے یہ بات کہی ہے کہ آیت کے بعد حدیثوں کے لانے کا مطلب یہ ہے، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں جتنی حدیثیں میں لا رہا ہوں اس آیت کے بعد، یہ ساری حدیثیں اس آیت سے متعلق ہیں، اس آیت کی تفسیر و توضیح ہے، اس آیت کی اجمال کی تفسیر و تشریح ہے، چنانچہ ہر حدیث کسی نہ کسی آیت سے متعلق ہے، لہذا ساری حدیثیں یہ بھی وہی ہیں۔ پتہ نہیں میری بات کہیں ایسی تو نہیں جا رہی کہ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ تو لہذا ہر حدیث جو ہے، ساری حدیثیں یہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، البتہ فرق اتنا ہے کہ قرآن وہی ہے مطلوع ہے اور حدیث وہی ہے غیر مطلوع ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں، لیکن حدیث میں الفاظ نبی کے ہیں، معانی اللہ کے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو زبان سے بولتے ہیں زبان نبی کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ لہذا تمام احادیث پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، البتہ قرآن کریم وحی مطلوع ہے اور احادیث وحی غیر مطلوع ہے، ورنہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ساری حدیثیں قرآن کی تشریح ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستوں، سارے حدیثوں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو اور اللہ کے رسول کو اطاعت سے راضی کر لو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ چنانچہ میں اس کرنا چاہ رہا تھا کہ علامہ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اپنے شاگرد سے کہا، شاگرد تھے یا مرید تھے جو برسوں حضرت کی خدمت میں رہے تھے، اب وہ اپنے کام پہ جا رہے تھے، اپنی حضرت سے اجازت لے کے، تو حضرت نے چلتے ہوئے فرمایا تھا بھائی دیکھو خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، حضرت کے خدمت میں اتنے سال رہا اور حضرت اس طرح کی نصیحت کر رہے ہیں کہ حضرت کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کر دوں گا یا نبوت کا دعویٰ کر دوں گا۔ حضرت وہ سن کر مرید و شاگرد پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنا، خدائی کا دعویٰ کون کرے گا، نبوت کا دعویٰ کون کرے گا؟ تو حضرت نے فرمایا سنو، خدائی کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ جو میں کہوں وہی ہوگا، جو میں کہوں اسی کو ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا ہے، تو یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ یہ حق تو صرف اللہ کو ہے، اللہ جو کہیں گے، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اگر تم کہتے ہو میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یقول الا ما ارید، میرے بندے میں کیوں چاہتا ہوں، تو کچھ چاہتا میں کچھ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے پاس دولت بھی ہے، تیرے پاس طاقت بھی ہے، تیرے پاس علم بھی ہے، تیرے پاس عملہ بھی ہے، اسباب بھی ہیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔
اگر بندہ جو چاہتا اگر وہ ہو جاتا تو فرعون جو چاہتا ہو جاتا، نمرود جو چاہتا وہ ہو جاتا، قارون جو چاہتا وہ ہو جاتا، شداد جو چاہتا وہ ہو جاتا. لیکن سارے واقعات بتا رہے نمرود نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، قارون نے جو چاہا نہیں ہوا، فرعون نے جو چاہا نہیں ہوا، شداد نے جو چاہا نہیں ہوا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. تو میرے دوستو یہ تو ہے کہ میں جو چاہوں وہی ہوگا. جو یہ کہتا ہے پس پردہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. حضرت علی نے اسی لیے فرمایا تھا عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنی ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں نے خدا کو پہچانا ہے. میں کچھ چاہتا ہوں اور ہوتا وہ ہے جو میرے میں جو چاہتا ہوں اس کے خلاف ہوتا ہے. مولا کہ میرے اوپر کوئی طاقت ہے وہ اس کے ہاتھ میں باغ دور ہے، اس لیے میں جو چاہوں گا وہی ہوگا. جو کہہ رہا بہت خطرے میں جا رہا ہے، بڑے خطرناک راستے میں پڑ گیا ہے. اور دوسری بات کیا ہے، جو میں کہوں وہی سچ ہے وہی حق ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. گویا کہ نبوت کا دعویٰ ہے. کیسی بری بات ہے بندہ ہو کر یہ کہے ہاں نبی کو حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان ہوتی ہے، بولتا اللہ ہے، اللہ کی مرضی سے نبی بولتا ہے، لہذا نبی جو بولے وہ حق اور سچ ہے. نبی کے بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن غیر نبی اس کا دعویٰ کرے کہ جو میں بولوں اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، جو میں بولوں یہ وہی حق اور سچ ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ تو معصومیت کا دعویٰ ہے، معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. معصوم کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں، باقی ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے. حتیٰ کہ صحابہ کی جماعت من حیث الجماع محفوظ ہے، صحابہ سے بھی کچھ اونچ نیچ چھپی ہے، اور وہ بھی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، امت کے لیے اسوہ نمونہ بنانے کے لیے اس طرح کے واقع اللہ تعالی صحابہ سے کروائے. لہذا کوئی آدمی معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو آدمی اپنے کو معصوم سمجھ لے یا لوگ اسے معصوم سمجھ لے تو وہ معصوم سمجھنے والا بھی خطرے میں ہے، اور جو اسے معصوم سمجھ کے اس کے پیچھے چڑھے وہ بھی خطرے میں ہے. جتنی گمراہی پھیلی ہے ہر زمانے میں اب اٹھا کے دیکھ لینا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ صاحب میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ مجھ سے بلوا رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، کون اللہ کی طرف سے بولے گا؟ بھائی ہر آدمی کہتا ہے بھائی میں جو بول رہا ہوں میرا نفس شریک ہے، میرا جذبہ بھی اس میں شریک ہے، غلطی کا امکان ہے. جو بات صحیح ہے اللہ اسے قبول فرما لے، جو غلطی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. آدمی سے احساس و شعور کے ساتھ بات کرتا ہے، کام کرتا ہے. لیکن جو کہتا نہیں جو کہہ رہا بالکل سچ اور حق ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے، جو غلطی نکالے وہ خود غلطی پر ہے، یہاں مصیبت ہے. لہذا جیسے ابھی صبح میں آپ نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ جیسے آدمی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میری عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. میرا عمر لو کان ابادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. آپ نے عمر کے مقام کو بتانے کے لیے تعبیر اختیار کی ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف جو جائے گا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء خاتم الرسول ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے لیکن حضرت عمر کے مقام کو سمجھانے کے لیے کہا اگر میرے بعد ولو بالفرض نہیں ہے، ولو بالفرض اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے نبیوں کے بعد بھی نبیوں کی آمد جاری ہوتی تو میرے عمر میں استعداد ہے نبی بننے کی. لیکن میرے دوستو وہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ صاحب لوگوں اپنی عورتوں کے مہر میں مبالغہ نہ کرنا، زیادہ مہر نہ باندھنا. اگر زیادہ جو مہر بانے گا اس زیادتی کو میں لے کر بیت المال میں داخل کر دوں گا. یہ کہا تو ایک بوڑھی عورت اڑ گئی. اس نے کہا عمر ایک بات عرض کر دی ہے، آپ کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ حضرت عمر فوراً چوکنے ہو گئے. وقف عند کتاب اللہ، جہاں اللہ کی کتاب کی باتیں فوراً رک جاتے تھے، کان کھڑے ہو گئے، تھرا گئے. کیا کہہ رہی اللہ کی بندی یہ بوڑھی؟ کہا عمر قرآن تو یہ کہتا ہے اگر تم میں سے کوئی مرد اپنی بیوی کو قنطار کا قنطار، ڈھیر کا ڈھیر مہر میں دے دے، جب جدائی کا وقت آئے، خلا ہو جائے، طلاق ہو جائے، واپس نہ لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں ڈھیر کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے، اور تم کہتے ہو زیادہ دینے کو منع کر رہے ہو. اب بولو تمہاری بات مانے کہ قرآن کی بات مانے؟ حضرت عمر نے کہا لوگوں بڑھیا کی بات مانو، یہ بڑھیا عمر سے زیادہ قرآن سمجھتی ہے. کیسے بڑے لوگ تھے، کتنا بڑا ظرف تھا ان کا. ایک بوڑھی عورت
جس کو عورتوں کو جو قرآن جو حدیثوں میں آیا کہ ناقصات العقل والدین ہے، دین میں بھی وہ ناقص ہے، عقل میں بھی وہ ناقص ہے، لیکن ایک بوڑھی عورت اٹھ کے لقمہ دے رہی ہے تو میرا دوستو حد عمر اعتراف کر رہے ہیں کہ صاحب واقعی عورت کی بات صحیح ہے، لوگوں بس اب میں منع نہیں کرتا، تمہاری مرضی جو چاہے کر لینا، جتنا چاہے مہربان لینا۔ میرے دوستو یہ ہمارے بڑے تھے، غلطی پر کوئی ٹوکا جاتا، غلطی پر متنبہ کیا جاتا تو فوراً اعتراف کر کے قبول کرنا، یہ بڑوں کی شان ہے۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹ بھائی ہے، پونے لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب کہتے ہیں صاحب میں کیسے غلط بول سکتا ہوں، میری شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، مجھے تم لقمہ دیتے ہو۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑا ظرف ہوتا ہے، فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آدمی اپنے آپ کو مشورے کے تابع جب کر لیتا ہے تو سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام اب بار بار سن رہے نا کہ ہمارے اہل شورا کی طرز پر کام ہو رہا، شورا کی طرز پر کام ہو رہا۔ کیا ہے شورا؟ یہ شورا کی اہمیت کیوں ہے؟ بار بار ہم شورا بولتے ہیں نا، یہ شورا والے ہیں، شورا کی طرز پر کام ہو رہا، شورا کی طرف ماشاءاللہ ہمارے